السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان میں ہونے والی بدعتیں۔ رمضان المبارک کی کیلنڈر پر روزوں کی نیت کے لیے یہ الفاظ اکثر لکھے جاتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان، یعنی کہ میں نے رمضان المبارک کے مہینہ سے کل کے روزے کی نیت کی۔ حالانکہ یہ الفاظ نہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہیں نہ ضعیف سے، بلکہ یہ من گھڑت ہیں۔ اگر ان کی کلمات کی ترتیب اور مفہوم پر غور کریں تو جھوٹ کا پول کھل جاتا ہے۔ اس دعا میں غد کے لفظ استعمال ہوا ہے۔ قیامت کے لیے لفظ غد کا استعمال قرآن میں 2 جگہ پر استعمال ہوا ہے، جیسا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھ لے اس نے کل یعنی کہ قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ ایک دوسری جگہ ہے سَیَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْکَذَّبُ الْأَشِرُ، عنقریب کل یعنی قیامت کے دن یہ لوگ جان لیں گے کہ کون جھوٹا خود پسند ہے۔ اور آنے والے کل کے لیے لفظ غد 3 جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبْ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، آپ اسے یوسف علیہ السلام کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ ماذا تکسب غدا، تو کل کیا کمائے گا۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، ہر کسی کام پر آپ یوں نہ کہیں میں اسے کل کروں گا مگر ساتھ ہی انشاءاللہ اگر اللہ چاہے بھی کہہ لیجیے۔ معلوم ہوا کہ قرآن میں لفظ غد صرف 2 ہی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، نمبر 1 آنے والا کل، نمبر 2 قیامت کا دن۔ اب دونوں معنوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے روزے کی نیت والے الفاظ پر غور کرتے ہیں۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان کا معنی یا تو یہ بنتا ہے میں نے قیامت والے دن کے روزے کی نیت کی، اور قیامت والے دن روزہ رکھنا کوئی انعام نہیں بلکہ یہ تو ایک سزا ہے۔ اگر غد کا معنی آنے والا کل کریں تو وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ کا مطلب ہے میں نے کل کے دن کے روزے کی نیت کی، اور روزہ تو سحری کے وقت آج کے دن کا رکھ رہا ہے اور نیت کل کی کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان مخصوص الفاظ کے ساتھ روزے کی نیت کرنا ایک طرح کی بدعت ہے جس پر عمل کرنا قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ روزے کی افطاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطاری میں جلدی اور سحری میں تاخیر کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے یہاں افطاری میں دیر کرنا اور سحری میں جلدی کرنا پسندیدہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ احادیث مبارکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی کھلی مخالفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ کھولتے وقت جلدی کرتے تھے، یہ نہیں کہ وقت سے پہلے کھولتے تھے بلکہ جیسے ہی سورج غروب ہوا فوراً روزہ افطار کر لیا۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے۔ لیلۃ القدر صرف 27ویں رات کے ساتھ خاص کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان المبارک کا آخری عشرہ لیلۃ القدر ہے، اور اس رات کی احادیث میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاش میں بہت کوشش کیا کرتے تھے، لیکن ایک مخصوص طبقہ نے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرنے اور ان راتوں میں عبادت سے پیچھا چھڑانے کے لیے لیلۃ القدر کو صرف 27ویں رات کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ اس رات کے بارے میں عجیب حکایات گھڑ رکھی ہیں، مثلاً اس رات بعض ایسے لمحات آتے ہیں کہ پانی دودھ بن جاتا ہے، یا اس وقت آسمان سے ستارہ ٹوٹتا ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ کیچڑ اور بارش وغیرہ کا بعض روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے۔
اس کے علاوہ کسی اور چیز کا ثبوت نہیں ملتا۔ لیلۃ القدر کو صرف 27ویں رات کے ساتھ خاص کرنے کا کوئی ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک رات کو متعین نہیں فرمایا، بلکہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں سے خاص کیا ہے۔ حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر مجھ کو دکھائی گئی لیکن میں بھلا دیا گیا، بس تم اسے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور میں نے دیکھا کہ میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ ایک دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس لیے لیلۃ القدر کو صرف 27ویں رات میں تلاش کرنے کے بجائے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ آخری عشرے میں چراغاہ کرنا۔ ہماری بہت ساری بہنیں رمضان کے آخری عشرے میں مسجدوں، گھروں، گلی کوچوں اور سڑکوں کو کمکموں اور بجلیوں سے روشن کرتے ہیں، جو کہ یہود و نصاری کی مشابہت ہے۔ جس طرح سے ہندو لوگ دیوالی کے موقع پر اپنے گھروں اور سڑکوں کو سجاتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی کرتے ہیں، اور یہ کام غریب لوگوں کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ اسراف اور فضول خرچی ہے۔ اللہ نے اسراف کرنے سے منع کیا ہے، اور اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا ہے۔ اس کا حل پیش کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا سوال کرتی ہوں کہ مساجد میں چراغاہ کرنے کا حکم کس نے دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ائمہ دین نے؟ کس نے؟ ان جلتی ہوئی بتیوں سے مسجدوں کو کیا فائدہ؟ نہ تو مسجد کو فائدہ، نہ اس سے نمازیوں کے دل روشن ہو سکتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ اس رقم کو اس طرح خرچ کرنے کے بجائے کسی غریب کو یا پھر کسی مسجد کے فنڈ میں جمع کر دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اصل چیز دل کا روشن ہونا ہے۔ دل روشن ہونا چاہیے۔ جب دل میں ایمان کی شمع بجھ جائے، دل کالا ہو جائے، تو میناروں کو روشن کرنے سے کیا فائدہ؟ صحابہ کے دل ایمان سے منور تھے، ان کی مسجدیں ذکر اور ان کی سسکیوں سے گونج جایا کرتی تھی۔ آج ہم اور آپ پوری رات بیٹھ کر ادھر ادھر گزار دیتے ہیں، اور اسی کو شب بیداری کا نام دیتے ہیں۔ شبینہ کا اہتمام رمضان المبارک کی طاق راتوں میں اس چیز کا اہتمام بھی ہوتا ہے کہ شبینہ کے اشتہارات چھپتے ہیں، جن پر مرقوم ہوتا ہے ساری رات قیام، اور رات بھر میں قرآن پاک کو ختم کیا جائے گا، اور یوں عشاء سے فجر تک قیام ہوتا ہے اور قرآن کو ختم کیا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ تو یوں سمجھتے ہیں کہ پورا رمضان قرآن کو ہاتھ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ قیام کی ضرورت ہے، آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سارا قرآن سن لیں گے۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ قاری حضرات 2 رکعت میں ایک پارہ قرأت کرتے ہیں اور مقتدی پیچھے کھڑے ہو کر سنتے ہیں، اور اسی طرح رات 1 بجے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور کئی پارے اور کئی رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہیں۔ کیا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے؟ اگر نہیں تو کیا یہ عمل باعث ثواب ہو سکتا ہے؟ اس میں 2 باتیں قابل غور ہیں۔ تو نفل نماز با جماعت ادا کرنا، دوسرا نماز نفل کا اپنی طرف سے مقررہ اہتمام اور اس پر دوام و اصرار کرنا، یعنی خاص وقت یا معین مہینہ میں اس کا خصوصی اہتمام کرنا۔ اول الذکر بات تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک رات اپنی خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ٹھہرا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد میں مشغول ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، ان کی ابتدا میں نماز تہجد پڑھنے لگا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں باب صلاۃ النواف جماعت میں محدود بن ربیع سے سیدنا عتبان بن مالک کا واقعہ منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عتبان کی فرمائش پر ان کے گھر تشریف لائے اور 2 رکعت نماز با جماعت ادا فرمائی۔ ان دونوں احادیث صحیحہ سے ثابت ہوا کہ نماز نفل کی جماعت بلا شک و شبہ جائز ہے، لیکن اس کے لیے
اعلان کرنا، مردوں اور عورتوں کو بذریعہ اشتہارات جمع کرنا بدعت معلوم ہوتا ہے، کیونکہ متعلقہ نماز باجماعت ادا کرنا تو صحیح ہے، لیکن یہ قیود و مال اہتمام بدعت ہے۔ امام ابو اسحاق شاطبی فرماتے ہیں، یہ بھی بدعات میں سے ہے کہ کسی نیک عمل کی ادائیگی کے لیے اجتماع کی صورت میں ایک ہی آواز کے ساتھ ذکر کا التزام کرنا، عید میلاد النبی اور اس کے مثل دیگر امور، اور ان بدعات میں سے یہ بھی ہے کہ عبادات کو معین کرنا معین اوقات کے ساتھ جن کی تعین شریعت میں نہیں پائی جاتی۔ امام شاطبی کی اس تصریح سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شریعت نے عبادات و اطاعت کو متعلق چھوڑا ہے، ان میں سے اپنی پابندیاں عائد کرنا، ان کی حیت و کیفیت کو بدلنا ہے، ان اوقات کے ساتھ معین کرنا گویا دین کو بدلنا ہے، اور اس کا نام تحریف اور گمراہی ہے۔ لہٰذا لوگوں کا نوافل کے لیے اہتمام، خصوصی شبینہ کرنا، اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا سراسر سنت اور سبیل المومنین کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، فقہا، محدثین نے اس تکلف اور اہتمام کو پسند نہیں کیا، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور جو عبادت کا طریقہ ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اعتکاف میں آزادی اور تنگی۔ رمضان کے مہینہ میں اعتکاف کرنا خصوصاً آخری عشرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن لوگوں نے اس میں بہت زیادہ تنگیاں اور آزادیاں اختیار کر لی ہیں، اور وہ تبدیلیاں دو طرح کی ہوئی ہیں: اعتکاف میں آزادی، اعتکاف میں تنگی۔ ایک گروہ نے اعتکاف میں اتنی زیادہ آزادی اختیار کی ہے کہ بعض اوقات مسجد کا تقدس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مثلاً مسجد میں بیٹھ کر ہمہ وقت گپیں لگائی جا رہی ہیں، سیاست کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ بسا اوقات لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس طرح اعتکاف کرنے والے ایک تو مسجد کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، دوسرے نمازیوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے تو کم سوئے، کم کھائے اور کم بولے، اور سارا وقت اللہ کی عبادت میں گزارے۔ یہی اعتکاف کی روح ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس نے اعتکاف میں آزادی کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ وہ اگر اعتکاف سے کسی ضروری کام کے لیے نکلیں، مثلاً قضائے حاجت کے لیے، تو منہ کو کپڑے سے چھپا لیتے ہیں تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ خواہ مخواہ یہ ایک طرح کی سختی ہے۔ اور دوسرا کام اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے اور اعتکاف کے 10 دن پورے ہوتے، اس کے گھر والے اور اس کے رشتہ دار اس کو مسجد میں لینے کے لیے ڈھول، تماشے اور ڈی جے وغیرہ لے کر پہنچ جاتے، اسے پھول اور نوٹوں کا صحرا پہنا کر لے جاتے ہیں اور عجیب انداز سے اس کو گھر لے جاتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والے کو اس طرح سے نکلنا چاہیے کہ اس پر اللہ کا خوف طاری ہو، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے یوں نکلنا چاہیے کہ یہ بندہ تیرے در بدر پر آیا ہے مگر عبادت کا حق ادا نہ کر سکا، لیکن تیرے در پر ضرور آیا، اس لیے تو میرے ان ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو قبول فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں ڈھیر ساری نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، سب کی نمازیں دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔